اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن ہمارے لیے دیا تاکہ ہم قرآن کے ذریعے اپنی زندگی کو آسان کر سکیں، زندگی گزارنے کے طریقوں کو سیکھ سکیں، اور قرآن کے ذریعے ہم جو ہے آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ قرآن مقدس کلام ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں، آسمانی صحائف اور بھی نازل کیے، جن میں سب سے آخری کتاب قرآن ہے۔ کئی لوگ قرآن شریف کے ساتھ عزت کا برتاؤ نہیں کرتے جیسا کہ کرنا چاہیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا قرآن کو زمین پر رکھا جا سکتا ہے؟ قرآن شریف کو کیا زمین پر رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں کچھ لوگ توجہ نہیں دیتے اور قرآن شریف کو وہاں رکھ دیتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قافلہ، ایک گروہ آیا یہودیوں کا، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی قف کی طرف دعوت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ وہ دعوت ایسی نہیں تھی، کھانے پینے کی نہیں تھی، دعوت تھی بلانے کی۔ آپ کو بلایا اور آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ تو نبی مانتے نہیں تھے، اگر نبی مانتے تو جو ہے اللہ کے نبی پر ایمان لاتے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ایک نوجوان نے زنا کر لیا ہے، آپ فیصلہ کر دیجئے کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توریت لائی گئی، آپ نے ان کی کتاب منگائی، توریت لائی گئی، اور باقاعدہ آپ نے، چونکہ آپ کو بٹھانے کے لیے انہوں نے ایک تکیہ دیا تھا کہ آپ اس تکیہ پہ بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی کو کس پہ بٹھایا تھا انہوں نے؟ تکیہ پہ۔ یہاں سے دلیل ملی، اگر کوئی مہمان آتا ہے آپ کے گھر تو آپ اس کو عزت اور ادب کے اعتبار سے کوئی ایسی چیز دو بیٹھنے کے لیے تاکہ اس کا ایک الگ طریقے سے وقار قائم رہے، بنا رہے، تاکہ اس کے دل میں یہ احساس رہے کہ ہاں بھائی میں مہمان ہوں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سادہ تھے، ان کے دل میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، مگر ہمارے دلوں میں تو آ جاتی ہے۔ ہم کسی کے گھر جائیں اور ہمارے لیے کوئی کرسی نہ دے، بیٹھنے کے لیے نہ پوچھے، تو ہمارے دلوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یار کیسا گھر ہے، کرسی تک کی نہیں پوچھتے، چائے تک کی نہیں پوچھتے، یہ کیا مہمان نوازی کریں گے، ایسا ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ پہ بیٹھے، اور جب توریت آئی آپ کے ہاتھ میں، آپ نے ان کو لیا، آمنت بک وبمن انزلک، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے کتاب میں تجھ پر بھی ایمان لایا اور اس پر بھی ایمان لایا جس نے تجھے نازل کیا، جس نے تجھے نازل کیا۔ اس کا مطلب یہ دلیل ہے اس بات کی کہ توریت اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو ہاتھ میں لے لیا تو اپنے نیچے سے تکیہ ہٹایا اور آپ نے توریت کو تکیہ پہ رکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو زیادہ پڑھا لکھا نوجوان ہو اس کو میرے پاس بھیجو۔ تو ایک نوجوان کو بھیجا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ بہرحال پھر زنا کی جو حد وغیرہ ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب توریت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ پہ رکھا، نیچے تو نہیں رکھا،
توریت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ پہ رکھا، نیچے نہیں رکھا. تو قرآن شریف کو تو بدرجہ اولا اوپر رکھنے کا حق ہے ہمارا، ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو بہرحال جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں قرآن کو ہندی انگلش یہ وہ ایسی کتابوں کی طرح اس کو رکھ دو، یہ اچھا سا نہیں لگتا. بہرحال یہ الگ بات ہے کہ بھئی اگر کسی نے قرآن شریف کو نیچے دری پہ رکھ دیا، کیا وہ گناہ گار ہے؟ تو ہم نہیں کہیں گے گناہ گار ہے، مگر عزت اس نے نہیں کی قرآن کی، کیونکہ قرآن کی عزت اسی میں ہے کہ وہ اس کو بلندی پہ رکھے، اونچائی پہ رکھے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی قرآن کو تو ہم نے بلندی پہ رکھ دیا تو اس کا مطلب ہم قرآن سے اوپر نہیں جا سکتے. کیا بالکل جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. آپ کے کمرے میں قرآن ہے، آپ چھت پہ گھومتے ہو کہ نہیں گھومتے؟ مسجد میں قرآن رکھے ہیں، چھت پہ گھوم رہے ہیں کہ نہیں گھوم رہے؟ بہت سارے لوگوں کو دیکھو طرح طرح کے وسوسے اپنے ذہنوں میں پیدا کرتے ہیں کہ بھئی قرآن سے اوپر نہیں جا سکتے، قرآن کے اوپر نہیں جا سکتے. بہت سارے لوگ بورڈ میں لکھ دیتے ہیں قرآن کی آیتیں، اجی ان کو مٹا نہیں سکتے. کیوں نہیں مٹا سکتے؟ ارے قرآن کو مٹانے کا گناہ بہت بڑا ہے. ارے بھائی یہاں تو سیکھنے کے لیے قرآن کی آیتیں لکھی جا رہی ہیں، اور ان کو مٹایا بھی جا سکتا ہے، سیکھنے کے لیے لکھا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن شریف کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے، قرآن کو وضو کے ساتھ لینا چاہیے ہاتھ میں، وضو کر کے قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کو بلندی پہ رکھنا چاہیے، قرآن کو عزت دینی چاہیے، اور قرآن کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ان تمام بات